السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہم پڑھیں گے درس نمبر 32، جس میں استثناء کا بیان ہے۔ استثناء کسے کہتے ہیں اور حروف استثناء کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس کا اعراب کیا ہے، ان سب کی بحث انشاءاللہ مکمل آج پڑھیں گے۔ تو اس کو بعض لوگ ہارڈ سمجھتے ہیں، تو یہ دشوار نہیں ہے، آپ کی سوچ کے اوپر ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا۔ آج کا سبق بہت مزیدار ہے۔ تو استثناء کسے کہتے ہیں؟ جیسے کسی نے ہم کو دعوت دی، ہمارے تمام گھر والوں کو، ہم گئے وہاں، اب اس نے ملاقات کی جس نے دعوت دی تھی، پھر کہا کہ سب لوگ آئے لیکن ایک شخص نہیں آیا، تو ایک شخص کو الگ کر دیا، تو یہ استثناء ہو گیا۔ تو اب دیکھیں مثالیں سبق میں بھی آئیں گی۔ استثناء کی تعریف کر رہے ہیں، تو استثناء کا لغوی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو الگ کرنا، کسی چیز کو الگ کر دینا تمام چیزوں میں سے، وہ استثناء ہوتا ہے۔ یہ لغوی معنی ہو گیا۔ اصطلاحی، جبکہ اصطلاح میں حرف استثناء کے ساتھ کسی کو ما قبل کے حکم سے نکال دینا استثناء کہلاتا ہے۔ ما قبل یعنی اس کے پہلے والے سے، جیسے جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے۔ تو اس مثال میں زید کو حرف استثناء، حرف استثناء وہ کیا ہے؟ الا۔ تو حرف استثناء الا کے ذریعے ما قبل کے حکم سے خارج کیا گیا۔ ما قبل یعنی جاءنی القوم، قوم آئی مگر زید، تو یعنی زید نہیں آیا، تو قوم سے الگ کر دیا زید کو۔ اور جس کو خارج کیا جائے اس کو مستثنیٰ، یہ اصطلاحات یاد رکھیے گا، جس کو خارج کیا جائے اس کو مستثنیٰ کہتے ہیں، اور جس سے خارج کیا جائے اس کو مستثنیٰ منہ، اور حرف جس کے ذریعے استثناء کیا جائے اس کو حرف استثناء کہتے ہیں۔ جیسے مذکورہ بالا مثال میں القوم یہ مستثنیٰ منہ ہے، اس سے خارج کیا گیا ہے زید کو، اور زیدن مستثنیٰ ہے یعنی جس کو خارج کیا گیا، اور الا یہ حرف استثناء ہے۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا، آسان ہے۔ اب حروف استثناء کیا ہے؟ وہ 11 ہے۔ الا، غیرہ، سوا، سواء، خلا، ما خلا، عدا، ما عدا، حاشا، لیسا، لا یکون۔ ان سب کا الگ الگ بیان حروف کی بحث میں بھی آئے گا کہ کون کس لیے آتے ہیں، یہاں صرف حروف استثناء کا مکمل بیان ہے۔ اب مستثنیٰ کی اقسام، مستثنیٰ آپ نے پڑھ لیا، جیسے زیدن جس کو الگ کیا جائے، تب وہ مستثنیٰ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 2 قسم کے، وہ مستثنیٰ متصل، مستثنیٰ منقطع۔ اب ان دونوں کی تعریف بتا رہے ہیں کہ مستثنیٰ متصل اسے کہتے ہیں جو مستثنیٰ منہ کے حکم میں داخل ہو لیکن حرف استثناء کے ذریعے اسے نکال دیا گیا ہو۔ مستثنیٰ یعنی جس کو الگ کیا گیا ہے اسے کہتے ہیں متصل، اسے کہیں گے جو مستثنیٰ منہ کے حکم میں داخل ہو یعنی اس میں شامل ہو، اس کو الگ کر دیا گیا ہو۔ جیسے جاء القوم الا زیدن، زید قوم کے حکم میں داخل تھا لیکن الا حرف استثناء کے ذریعے اس کو نکال دیا گیا۔ زید بھی قوم میں آتا ہے، جب ہم قوم کہیں گے تو اس میں زید، عمرو، بکر تمام آ جائیں گے، لیکن جب ہم الا کے ذریعے الگ کریں گے تو اس سے یہ مستثنیٰ متصل ہوگا، متصل یعنی ملا ہوا ہونا، تو یہ قوم میں شامل تھا زید، اس کو الگ کیا گیا۔ اب مستثنیٰ منقطع کی تعریف۔ مستثنیٰ منقطع کسے کہتے ہیں؟ مستثنیٰ منقطع اسے کہتے ہیں جو مستثنیٰ منہ کے حکم میں داخل نہ ہو، مستثنیٰ متصل کے اپوزٹ، برعکس اس کے۔ جیسے جاء القوم الا حمارن، اس مثال میں حمارن مستثنیٰ ہے جو کہ مستثنیٰ منہ القوم کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ اب قوم میں جانور کو تو ہم شمار نہیں کرتے، انسانوں کو شمار کرتے، اور حمار یہ جانور میں سے، یہ مستثنیٰ منقطع ہو گیا۔ اب بتا رہے کہ جس کلام میں استثناء ہو اس کی 2 قسمیں۔ اب کلام میں کتنے طرح استثناء جو ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں، ایک تو کلام موجب اور دوسرا کلام غیر موجب۔ اب موجب غیر موجب کسے کہتے ہیں وہ بھی دیکھیے، جس میں نفی، نہیں یا استفہام نہ پایا جائے اسے کلام موجب کہتے ہیں۔ جیسے جاء القوم الا زیدن، اس میں
نفی نہیں پائی گئی، نہ نہیں پایا گیا، نہ استفہام، نہ سوال کیا جا رہا ہے، بتا رہے. اور کلام غیر موجب جس میں نفی نہیں یا استفہام ہو، جیسے ما جاء القوم الا زیدا، 3 چیزیں بتائیں، نفی، نہیں، استفہام. یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی اگر کلام میں ہو تو اسے کلام غیر موجب کہیں گے، اور اگر نہ ہو تو اسے کلام موجب کہیں گے. جیسے ما جاء القوم الا زیدا میں دیکھیے ما یہ حرف نفی ہے، تو یہ آ گیا ہے تو اسے کلام غیر موجب کہیں گے. اب آپ نے پڑھ لیا کہ استثناء کی تعریف، اس کی قسمیں، اور کتنے کلام میں آتا ہے اس کی بھی قسمیں پڑھ لیے. اب اس کا اعراب کیا ہے؟ تو اس کے اعراب کے متعلق بتا رہے ہیں کہ مستثنیٰ کے اعراب کی 4 صورتیں ہیں. ان چاروں صورتوں کا آپ اچھے سے یاد رکھیے گا. منصوب یا ما قبل کے مطابق، ایک منصوب، دوسرا منصوب یا ما قبل کے مطابق، تیسرا عامل کے مطابق، چوتھا مجرور. اب چاروں کا الگ الگ بیان کریں گے کیسے ہوتے ہیں منصوب، مجرور و سب. پہلا منصوب، تو اس کی 5 صورتیں بتا رہے ہیں کہ نمبر 1، جب مستثنیٰ الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو. کلام موجب آپ نے پڑھ لیا جس میں نفی نہیں، استفہام نہ ہو. تو جب مستثنیٰ یعنی جس کو الگ کیا گیا ہے وہ الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو، جیسے جان القوم الا زیدن، تو اس صورت میں منصوب ہوگا، جیسا کہ زیدن یہ مستثنیٰ ہے اور یہ منصوب ہے. نمبر 2، جب مستثنیٰ منہ سے پہلے اور کلام غیر موجب میں واقع ہو. ایک تو مستثنیٰ الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو، دوسری صورت جب مستثنیٰ منہ سے پہلے ہو اور کلام غیر موجب میں ہو، جیسے ما جاءنی الا زیدن احد. اس میں دیکھیے کلام غیر موجب ہے، ما نفی آ گیا ہے، اور اس میں مستثنیٰ ہے جو زیدن، وہ مستثنیٰ منہ سے پہلے ہے، ٹھیک ہے. احد یہ مستثنیٰ منہ تھا تو اس کو آخر میں لے آئے، اور زیدن یہ مستثنیٰ ہے، تو یہ ہو گیا. اس صورت میں بھی مستثنیٰ کو منصوب لائیں گے. نمبر 3، جب مستثنیٰ منقطع ہو، جیسے جاء القوم الا حمارا، یہ بھی آپ پڑھ چکے، اس صورت میں بھی منصوب ہوتا ہے. نمبر 4، جب مستثنیٰ ما خلا، ما عدا، لیسا یا لا یکونو کے بعد واقع ہو. 4 حروف بتائیں مستثنیٰ، حرف استثناء، ما خلا، ما عدا، لیسا یا لا یکونو، یہ 4 حرف استثناء کے بعد مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے، جیسے جاء القوم ما خلا زیدن. نمبر 5، جب مستثنیٰ خلا اور عدا کے بعد واقع ہو تو اکثر علماء کے مذہب پر منصوب ہوگا. اب ما خلا اور عدا ان دونوں کے بعد اگر واقع ہو مستثنیٰ تو اکثر علماء کے مذہب کے مطابق یہ منصوب ہوتا ہے، جیسے جاء القوم عدا زیدن. یہ ایک اعراب ہو گیا. اب نمبر 2، منصوب یا ما قبل کے مطابق، جیسے جب مستثنیٰ کلام غیر موجب میں الا کے بعد واقع ہو. جب مستثنیٰ کلام غیر موجب میں الا کے بعد واقع ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور اور مقدم ہو، مذکور یعنی ذکر کیا گیا اور مقدم بھی ہو، تو 2 طرح سے پڑھنا درست ہے، منصوب اور ما قبل کے مطابق. منصوب اس اعتبار سے کہ مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے، اور دوسرا ما قبل کے اعراب کے مطابق، یعنی جو ما قبل کا اعراب ہوگا. جیسے مثال سے دیکھیے ما اشمرت الاشجار، یہاں دیکھیے ایک ایک چیز دھیان سے دیکھیے. ما اشمرت الاشجار الا شجرتن، تو کیا بتایا؟ جب مستثنیٰ کلام غیر موجب، تو کلام غیر موجب ما نفی آ گیا، کلام غیر موجب میں الا کے بعد واقع ہو، الا بھی ہے، اور مستثنیٰ منہ مذکور ہو، مستثنیٰ منہ مذکور ہے، اشجار یہ مستثنیٰ منہ ہے، اور شجرتن یہ مستثنیٰ ہے، اور مقدم ہو تو 2 طرح پڑھنا درست ہے، 2 طرح سے پڑھیں گے. جیسے درخت پھل نہیں لائے سوائے ایک درخت کے، تو اس میں شجرتن بھی پڑھ سکتے ہیں، شجرتن بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ قاعدے کے مطابق دونوں اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اعراب. اب پھر بتا رہے کہ نمبر 3، عامل کے مطابق جب مستثنیٰ مفرغ ہو. مفرغ کے کیا معنی ہے؟ یعنی مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو اور کلام غیر موجب میں واقع ہو، تو اس صورت میں اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا. جیسے ما جاءنی الا زید، عامل کے مطابق اس کا اعراب دیا جائے گا، یعنی اس کو فاعل بنا رہے. اب پھر ہے نمبر 4، جب مستثنیٰ لفظ غیر، سوا، سوا کے بعد واقع ہو تو مستثنیٰ کو مجرور پڑھیں گے.
جب مستثنا لفظ غیرہ، سوا، سوا ان تینوں کے بعد واقع ہو تو مستثنا کو مجرور پڑھیں گے، اور اکثر نحویوں کے نزدیک حاشا کے بعد بھی مجرور پڑھیں گے۔ تو چاروں کی اب مثال دے رہے، جیسے جاء القوم غیر زیدن، زیدن یہ مستثنا ہے لیکن غیرہ کی وجہ سے مجرور ہو گیا۔ جاء القوم سوا زیدن، جاء القوم سوا زیدن، جاء القوم حاشا زیدن، تو یہ 4 حروف ہیں۔ اب پھر بتا رہے کہ غیرہ کے متعلق کچھ اہم بات بتا رہے کہ لفظ غیرہ کا اعراب الا کے بعد واقع ہونے والے مستثنا کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ غیرہ کے وجہ سے مجرور ہوتا ہے تو کچھ الگ نہ سمجھے کہ یہ کچھ الگ ہے، اس لیے بتا رہے کہ لفظ غیرہ کا اعراب الا کے بعد واقع ہونے والے مستثنا کی طرح ہوتا ہے، جیسے جاء القوم غیر زیدن، ما جاء الغیر زیدن، ما رأیت غیر زیدن، یعنی لفظ غیروں کا جو اعراب ہے اور الا کے بعد واقع ہونے والے مستثنا کی طرح ہوگا، یعنی اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ اعراب اس کو دے دیا جائے گا، غیروں کو۔ اب ترکیب بتا رہے ہیں جاء القوم الا زیدن، اس کی ترکیب آسانی کے لیے کہ آپ کو چونکہ آج کے مشق میں ترکیب بھی کرنا ہے، اس وجہ سے آپ کو آسانی ہو ترکیب کرنے میں، ایک مثال پیش کر رہے ہیں۔ جاء القوم الا زیدن کی ترکیب، جاء فعل نون وقایا یا ضمیر متکلم مفعول به، القوم مستثنی منہ، الا حرف استثناء، زیدن مستثنی، مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر جاء فعل کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب مشق ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کرے اور مستثنی منہ اور مستثنی کی پہچان کرے، اس میں آپ کو بتانا ہے کون مستثنی کون مستثنی منہ۔ تو 10 جملے ہیں، اس کا آپ ترجمہ بھی دیکھیں اور حل کریں، انشاءاللہ آسان ہے۔ مذکورہ بالا جملوں کی ترکیب نحوی کریں، اس میں تھوڑی دشواری آ سکتی ہے کیونکہ ابھی آپ لوگ ترکیب نہیں پڑھ رہے، انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے، تو آپ کوشش کیجیے حل کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نحو و صرف اور قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔